حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی تاریخ کے ایک نہایت عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے اور آپ کو اسلام کے ابتدائی دور کے سب سے مخلص اور سابق قدم صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ایک ایسے انسان کی زندگی کی کہانی ہے جس نے اسلام کی راہ میں سختیوں اور مشکلات کو سہتے ہوئے نہ صرف اپنے ایمان کو ثابت کیا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی افریقہ نسل کے تھے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی تھی بلکہ حبشہ میں ہوئی اور غلامی کی حالت میں آپ مکہ میں آئے۔ آپ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور آپ ایک غلام تھے۔ آپ کے مالک امی بن خلف تھے جو قریش کے طاقتور اور سخت گیر سرداروں میں سے تھے۔ حضرت بلال کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ غلامی کی حالت میں بھی اپنی آزادی کی خواہش رکھتے تھے، لیکن سب سے بڑی خصوصیت جو آپ میں موجود تھی وہ ایمان کی پیاس اور اللہ کے حق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو بہت سے لوگوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا کیونکہ آپ دل سے حق کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت بلال نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی زبان پر ایمان کا اقرار کیا۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا۔ اس وقت اسلام مکہ میں کمزور اور مظلوم تھا اور مسلمان شدید اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک امی بن خلف اور قریش کے دیگر سرداروں نے انہیں شدید اذیتیں دینا شروع کیں۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت بلال اپنے ایمان سے باز آئیں اور قریش کے بت پرستی کے نظام کو قبول کریں۔ حضرت بلال پر روزانہ اذیتیں کی گئیں، ان کو دھوکہ دیا گیا، تشدد کیا گیا اور بار بار زمین پر لٹایا گیا۔ ایک دن امی نے حضرت بلال کو ریگستان میں لٹایا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ اسلام کا اعلان ترک کر دیں۔ لیکن حضرت بلال ہر اذیت کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہے۔ جب امی نے پوچھا، کیا تم اپنے رب کو چھوڑ کر ہمارے بتوں کی عبادت کرو گے؟ حضرت بلال نے بلند آواز میں جواب دیا، احد احد، یعنی اللہ واحد ہے، واحد ہے۔ یہ جواب حضرت بلال کی ایمان کی مظلومیت اور طاقت کی علامت بن گیا۔ حضرت بلال کا یہ ایمان قریش کے دیگر لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا سبق تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزادی کے لیے اسلام کے ابتدائی مخلص صحابہ نے کوششیں کیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ ایک نہایت اہم واقعہ ہے کیونکہ اس کے بعد حضرت بلال آزاد انسان بن گئے اور وہ مکمل طور پر اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ حضرت بلال کی آزادی کا مقصد صرف ذاتی نہیں تھا بلکہ اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تھا۔ آزاد ہو کر حضرت بلال نے اسلام کے لیے اپنا پورا وقت اور توانائی وقف کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اور بڑا مقام ان کی اذان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو مدینہ میں پہلی اذان دینے کے لیے منتخب کیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت بلال کی آواز اور ایمان کی شدت لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہترین تھی۔ حضرت بلال نے پہلی مرتبہ مدینہ میں اذان دی اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کیا۔ آپ کی آواز میں ایک خاص روحانیت تھی جو ہر دل کو چھو لیتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صرف اذان دینے تک محدود نہیں رہے بلکہ آپ نے اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دی۔ آپ نے غزوہ بدر، احد اور دیگر جنگوں میں حصہ لیا۔ ہر محاذ پر حضرت بلال کی بہادری اور ایمان کی طاقت نمایاں رہی۔ آپ نے نہ صرف دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا۔ حضرت بلال کی مثال یہ تھی کہ ایمان کے بغیر قوت اور بہادری مکمل نہیں ہوتی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق۔ حضرت بلال اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کی کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ حضرت بلال ہمیشہ پیغمبر کے قریب رہتے تھے اور ہر کام میں ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ وہ ہر نماز میں مؤذن کی حیثیت سے کھڑے رہتے تھے، جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ شامل ہوتے اور ہمت دلانے کا کام کرتے۔ پیغمبر کے ساتھ صحابہ میں سب سے زیادہ مخلص اور وفادار رہنے والے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو بہت عزت دیتے تھے۔ ایک دن پیغمبر نے فرمایا، اگر زمین کے تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور بلال کے ساتھ نہیں تو بلال کا ساتھ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت بلال کا مقام اسلام میں کتنا بلند تھا۔ حضرت بلال کی زندگی کے بعد کے سال۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال نے کچھ عرصہ مدینہ میں قیام کیا، لیکن بعد میں آپ شام اور دیگر علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔
آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن عبادت اور اذان میں گزارا ہے۔ حضرت بلال کی زندگی ایک کامل مثال تھی کہ ایمان کی طاقت انسان کو کس حد تک بلند کر سکتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے بعد بھی آپ کی شخصیت اور قربانی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہی۔ حضرت بلال کی خصوصیات اور تعلیمات۔ 1. ایمان کی مضبوطی۔ حضرت بلال نے ہر سختی میں ایمان کو مضبوط رکھا۔ 2. صبر و تحمل۔ اذیت کے باوجود صبر کیا اور اللہ کے وعدے پر یقین رکھا۔ 3. وفاداری۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے۔ 4. خدمت خلق۔ اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی مدد میں ہمیشہ آگے رہے۔ 5. روحانیت۔ اذان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد جگائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلام کے ابتدائی دور کی روشن مثال ہے۔ غلامی، اذیت اور مشکلات کے باوجود آپ نے ایمان کی حفاظت کی اور اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت بلال کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت انسان کو ہر رکاوٹ سے اوپر اٹھا سکتی ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں صبر، وفاداری اور اللہ کی یاد میں مسلسل محنت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام ہمیشہ تاریخ میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا رہے گا، جو ہر مسلمان کے لیے ایک رہنما اور مثال ہے۔